میرے ساتھ سرکار مسلم. دیکھیے سادہ سا کام ہے. سوانے ہمیشہ اپنی مصنوع کے ذریعے پہچانا چاہتے ہیں. کریٹر ہمیشہ اپنی کریشن کے ذریعے پہچانا چاہتے ہیں. اچھا اس میں کوئی شک نہیں. خالق ہمیشہ مخلوق کے ذریعے پہچانا چاہتے ہیں. مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ خالق کبھی کامل مخلوق کے ذریعے نہیں پہچانا جا سکتا. خالق کی پہچان مخلوق کے ذریعے ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. آپ تصویر دیکھ کر مصور کی عظمت کو پہچان سکتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ مجازی معنوں میں تو خالق ہے نا وہ تصویر ہے. آپ ایک رائٹر کو اس کی تحریر سے پہچان سکتے ہیں. مجازی معنوں میں وہ خالق ہے اپنی تحریر کا. بے عین ہی حضور آپ ہمیشہ خالق کو مخلوق کے ذریعے پہچانیں گا. آپ ایک تصویر دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ بنانے والا مصور کتنا باکمال ہے. آپ رنگوں کے امتزاج سے پہچان سکتے ہیں کہ اس کو کتنی سینس ہے, اس کا فن کتنا ہے. ہو سکتا ہے اگر اس تصویر میں کوئی مذہب کا رنگ ہو تو آپ یہ بھی بتا سکتے ہو کہ یہ جس نے بنائی ہے اس کا فرقہ کیا ہے, اس کا عشق کیا ہے, دین میں اس کی وابستگی کیا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا مذہب کیا ہے, اس کا تعلق کس مذہبی فکر کے ساتھ ہے. کس چیز سے؟ ایک تصویر سے. نہ آپ خالق سے ملے, نہ آپ نے خالق سے سلام دعا کی, نہ ضرورت پڑی. مخلوق نے بتا دیا خالق کیسا ہے. واہ واہ واہ. ہو سکتا ہے ایک مضمون آپ کے سامنے آئے, الفاظ کا مجموعہ ہو, آپ پڑھیں اور پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جس نے لکھا ہے اس کی فکر کیا ہے, اس کی کتنی عالی فکر ہے, کتنی گہرائی اور گہرائی موجود ہے اس کی سوچ کے اندر, کتنی عزت اور عظمت اس کے شعور کو حاصل ہے. آپ شاید یہ بھی اگر مذہبی تحریر ہو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی وابستگی کدھر ہے, جذباتی وابستگی کہاں ہے, کس مذہب سے ہے, کس مکتب سے ہے. کمال ہے. نہ خالق کو ملنا پڑ رہا, نہ خالق کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, مخلوق کے ذریعے خالق پہچان میں آ رہا ہے. سمجھو ہے دوستانے. دیکھیے خالق کو پہچاننے کے لیے خالق سے ملنا ضروری نہیں ہوتا. ہمیشہ مخلوق ہی خالق کا عرفان کروا دیتا. سمجھو ہے دوستانے. آپ ایک بہترین رائٹر کے ساتھ, میں جا کر اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں, آپ اس کی کتاب کھول لیں, آپ کتاب پڑھتے چلے جائیں گے, اس کی عظمت کو پہچانتے چلے جائیں گے. میں اس سے مسافرہ بھی کر رہا ہوں, گلے بھی لگا رہا ہوں, بیٹھا چائے بھی اس کے ساتھ پی رہا ہوں, مجھے نہیں سمجھ میں آئے گا اس کی فکر کتنی بلند ہے. توجہ ہے دوستان. میں بیٹھا خالق کے ساتھ ہوں, آپ کے ہاتھ میں اس کی مخلوق ہے, آپ مخلوق کے ذریعے اسے سمجھ جائیں گے, میں اس سے مل کے بھی اسے نہیں سمجھوں گا. توجہ ہے. آپ تصویر سامنے رکھ کے غور کریں مصور پر, میں مصور کے ساتھ بیٹھ جاؤں, مجھے مصور سے مل کے اندازہ نہیں ہوگا وہ کتنا عالی شان. آپ تصویر میں اس کے رنگوں کے امتزاج, اس کا انداز, اس کی تصویر سے پہچان جائیں گے اس کی فکر کتنی اعلیٰ. توجہ ہے جی. ایک بات تو طے ہو گئی کہ خالق کو پہچاننے کے لیے خالق سے نہیں مخلوق کا عرفان ہونا چاہیے. توجہ ہے دوستان. اس امت میں کئی ایسے بدقسمت رہتے ہیں جو مخلوق کی عظمت کو مانتے نہیں, قیامت کے دن خالق سے گلے ملنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے خالق سے مل کے بھی خالق سمجھ نہیں آتا, مخلوق کے قدموں میں پہنچے وہ خالق سے ملا دے گی. یہ بات بھی کرو, یہ بات بھی کرو. بے شک خالق کا عرفان مخلوق کے ذریعے ہوتا ہے, مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ مخلوق کے ذریعے کبھی کاملاً خالق کو نہیں سمجھا جا سکتا. دیکھیں میں اپنی اسی مثال کو جاری ہوں. آپ نے دیکھی تصویر, پوری توجہ, آپ نے تصویروں میں موجود رنگوں سے جو تھیم ہو اس سے آپ نے یہ تو اندازہ کر دیا کتنا باریک بین ہے, رنگوں کا استعمال کتنا حسین ہے, کتنا ماہر ہے اپنے فن کا. ہو سکتا ہے عقیدہ بھی پہچان لے, مذہب بھی پہچان لے, اتنا کچھ پہچان لیا. صرف مخلوق کو دیکھ کے خالق کا اتنا کچھ پہچان لیا. ہو سکتا ہے آپ یہی نہ بتا پائیں کہ جس نے تصویر بنائی ہے اس کی جنس کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ یہ بھی نہ بتا پائیں مرد ہے یا عورت ہے. ہو سکتا ہے آپ خود نہ یہ بتا سکیں جس نے اتنی حسین تصویر بنائی ہے وہ خود بھی خوبصورت ہے کہ نہیں, وہ سیاہ پوست ہے یا سفید پوست ہے. توجہ ہے دوستان.
آپ شاعری کو پڑھتے چلے جائیں، آپ شاعر کی ذہنیت سے آگاہ ہوتے چلے جائیں گے، اس کی فکر کی گہرائی میں آپ اترتے چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ خود یہ نہ بتا سکے جس نے اتنے حسین مصرے جوڑے ہیں، ان مصروں کا خالق خود بھی حسین ہے کہ نہیں؟ کمال نہیں ہو گیا؟ پہنچنے پر آئے تو مخلوق کے ذریعے خالق کی فکر میں اتر گئے، اور نہ پہچاننے میں آئے تو ظاہر نہ پہچان پائے. توجہ ہے دوستان؟ میں مشکل بات تو نہیں کر رہا ہوں نا. یہ کیوں ہو رہا؟ یہ کنفیوژن کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ مخلوق کے ذریعے خالق پہچان رہے ہیں. اس کا مطلب ہے خالق ہمیشہ مخلوق کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. پوری توجہ. مگر خالق کبھی کاملاً مخلوق کے ذریعے نہیں پہچانا جا سکتا. تو حضور اگر یہ مجازی خالق ہوں اور ان کی مخلوق کے ذریعے ان پہ ہمارا اندازہ غلط بھی ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا. مگر اگر خالق حقیقی ہو تو اس پہ غلط اندازہ شرک کی سرحد پر لے جائے گا. تو لازم تھا نا عذر و لطف وہ پروردگار جس نے فرمایا وما علینا الہدی، ہمارے اوپر ہدایت کی ذمہ داری ہے، اس پر لازم تھا نا وہ کوئی تو ایسی مخلوق بنائے کہ جسے دیکھ کر اس پر اندازے نہ جائیں، جسے دیکھ کر اس پر یقین ہو جائے. اس نے کہا اِنَّ عَلَيْنَا الْهُدَى، ہدایت ہمارے ذمہ ہے. تو لازم تھا نا وہ ایسی مخلوق ڈیزائن کرے کہ جنہیں دیکھا جائے تو اس پر اندازے میں یقین ہو جائے. میں کھل کے عرض کروں، وہ مخلوق مسکرائے تو پتہ چلے خالق راضی ہو رہا، وہ ناراحت ہو تو پتہ چلے خالق ناراحت ہو رہا ہے. بس جو ایسی کامل مخلوق اللہ نے بنائی انہیں محمد و آل محمد